إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. آج سورہ بقرہ کا اختتامی درس ہے، آخری درس ہے. اس کی آیات کے اعتبار سے انشاءاللہ آج آخری تینوں آیات ان کا ہم ترجمہ اور ان کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ پوری سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ جو ہے، جو کچھ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، جو بھی مضامین اور جو بھی اہم باتیں، اہم ہدایات، اہم احکام اللہ نے اس صورت میں نازل کیے ہیں، وہ سب کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد اس سے اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کا ایک سورہ بقرہ کا جو ہے وہ ایک کوئز کمپٹیشن ہے، تو اس میں وہ امتحان نہیں ہے. ابھی میں نے سنا ساتھی کہہ رہے تھے کہ امتحان سے لوگ گھبرا گئے ہیں. وہ امتحان نہیں ہے، وہ انعام ہے. تو جس نے محنت کی ہے، غور سے باتیں سنی ہیں، اس کا حق ہے کہ اس کو انعام دیا جائے. اور اگر کوئی اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا یا سوال میں حصہ نہیں لینا چاہتا تو اس کی بھی مرضی ہے. یہ کوئی اجباری چیز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے غور سے سنا ہے ان کو اس کا انعام دیا جائے. تو ایک آپشنل ہے، کوئی اس میں اجباری اور اختیاری چیز نہیں، اور انشاءاللہ دلچسپ ہوگا. آپ اس کو امتحان مت سمجھیں، اس کو انعام سمجھیں. تو اگلے درس میں اہم درس ہے. اگلا درس بھی پوری سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ اس میں ہم پیش کریں گے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کا جو اگلا کوئز کمپٹیشن ہوگا تو وہ بھی اس کی تیاری بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی ہو جائے گی. تو اگلے درس کے اندر بھرپور شرکت کریں، اور جو ساتھی پہلے آتے رہے ہیں لیکن آج کل نہیں آ رہے تو ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں، تاکہ پوری صورت کا جو خلاصہ ہے اس کو وہ ایک دفعہ ایک اپنی نظر سے دیکھ لیں. آج کی جو آیات ہیں، آخری 3 آیات، اس کے حوالے سے 4 باتیں آج کے درس کے اندر جو اہم ہیں، جو نکات ہیں 4، وہ پیش کیے جائیں گے. اس میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کا آغاز اور اختتام جو ہے، اس کے اندر جو مناسبت ہے اور جو تعلق ہے اس کے حوالے سے ایک بات ہے. پھر ایمانیات کی تجدید کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز پر ایمانیات کی تفصیل سے اللہ نے 3 قسمیں بیان کی تھیں، تو آخر میں دوبارہ ایمانیات کے حوالے سے اللہ نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. اور ایک اور اہم ایشو جو آج کی آیات کے اندر آئے گا، ایک اور اہم بات اور مسئلہ، کہ انسان بعض دفعہ برا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، برا خیال اس کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے، کوئی برائی اس کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے، تو اس برائی پر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا اس کی پکڑ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ انسان نیکی کا کام کرتا ہے، بعض دفعہ ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا لیکن وہ کام نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو نیکی کے ارادے پر اجر ملتا ہے. تو اس حوالے سے دونوں قسم کی آیات جو ہیں وہ آج کی ان آیات کے اندر آئیں گی، تو اس پر بات کریں گے. اور آخر میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک بہت بہترین دعا ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کو سکھائی ہے کہ بندے اللہ سے مانگیں تو ان کلمات کو اپنی زبان پر ادا کریں. یہ اللہ نے خود انسان کو سکھائے ہیں. تو یہ کلمات جو ہیں آخر میں دعا والے کلمات، یہ انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے آج کی جو سورہ بقرہ ہے اس کا ہم اختتام کریں گے. تو سب سے پہلی جو آیت ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے،
تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بادشاہت کا اور اپنا ایک تعارف جو ہے وہ اس کے اندر کروایا ہے، اپنے علم کا انسان کو بتایا ہے کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ پہلے جو الفاظ ہیں اس کے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اگر اس سے پہلے والی آیات آپ کے ذہن کے اندر ہوں تو اس میں اللہ نے کہا تھا کہ شہادت گواہی دینے کے لیے چھپ مت جاؤ، اپنے آپ کو غائب مت کر لو، پیچھے مت ہٹ جاؤ، اور گواہی غلط بھی مت دو، گواہی دیتے وقت چھپنا بھی نہیں ہے اور گواہی غلط بھی نہیں دینی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے نہیں دینی؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت زمین اور آسمان کی حقیقتوں کو جانتا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر ہی انسان ہے، یعنی جب اللہ نے زمین اور آسمان کہا تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ما بین السماوات والارض، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور سب اللہ ہی کا ہے، یعنی اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسان بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس کائنات کے اندر رہتی ہے، تو اللہ رب العزت انسان کا مالک بھی ہے اور انسان کا خالق بھی ہے، اسی لیے انسان اللہ کا غلام ہے، اس کا مملوک ہے۔ تو انسان کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اور اللہ کا غلام سمجھ کے اپنے معاملات جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے اختیارات سے بڑھ کر کوئی کام کر لے گا، یا اس کو جو ہے وہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے، نعوذ باللہ، اللہ کے علم سے ماورا کوئی کام کر لے گا، تو وہ انسان جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو جتنا بھی اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کے اللہ کے علم کے سمندر میں سے اگر معمولی سا قطرہ بھی نکالا جائے تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو بہت معمولی چیز ہے یہ چھوٹا سا انسان اور چھوٹا سا دماغ جو اپنے آپ کو خالق بعض دفعہ سمجھنے لگتا ہے، بعض دفعہ رب سمجھنے لگتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خود ہی اس کائنات کا خالق سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں ساری بادشاہت مصر کی میرے سامنے ہے، میرے حکم سے نہریں چلتی ہیں، میرے حکم سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، میں چاہوں بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دوں، کسی کو زندہ نہ چھوڑوں، تو زمین پر کوئی اور بھی میرے علاوہ رب ہو سکتا ہے جس کا حکم چلے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس نے یہ ساری کائنات آسمان اور زمین بنائی ہے اور جس کے آسمان کی وسعتوں تک کبھی نہیں تم پہنچ سکے ہو، اس کا خالق بھی اللہ ہے، زمین کا خالق بھی اللہ ہے، اور جو کچھ زمین کے اوپر چلتی پھرتی چیز ہے اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کر دو، ابدا ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، اگر تم ظاہر کر دو ما فی انفسکم، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تمہارے دل کی بات ہے، اگر اس کو تم زبان پر لے آؤ، اپنے دل کی بات کا اظہار کر دو عمل کے ذریعے سے یا قول کے ذریعے سے، او تخفوہ، یا اس کو یعنی مخفی ہم کہتے ہیں چھپا دینا، اس کو چھپا دو، اپنے دلوں کے اندر ہی اس کو چھپائے رکھو، یحاسبکم، اللہ حساب لے گا تم سے، بھی اس کا، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، اللہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بڑے پریشان ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے بات کہی کہ اللہ نے جو حکم دیا نماز پڑھنے کا، ہم نماز پڑھنے لگے، اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، ہم صدقہ کرنے لگے، اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا، ہم نے جہاد کیا، لیکن یہ جو بات اللہ نے کہہ دی ہے کہ اللہ دلوں کے بارے میں جو کچھ بھی تم دل کے اندر بات رکھتے ہو اس پر بھی تم سے حساب لے گا، تو اس پر تو ہماری استطاعت اور قدرت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس اپنے دل پر اختیار رکھتے ہوں اور اس کے جو خیالات ہیں اس پر اختیارات رکھتے ہوں۔ خیالات تو بے اختیار آ جاتے ہیں، خیالات تو انسان کی گرفت کے اندر نہیں ہوتے، کسی قسم کا خیال انسان کے ذہن میں کسی بھی وقت آ جاتا ہے، تو یہ تو بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ تو رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ سمعنا و عصینا، سنا ہم نے اور انکار کر دیا، کہ ہم نے بات تو سنی ہے، آیت تو سنی ہے، اللہ کی آیت ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فوراً کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی،
لیکن ہم اس آیت کو جو قرآن کریم کی ایک مشکل آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو اگلی آیت نمبر 286 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی نفس سے اس کی استطاعت سے زیادہ کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، جتنی اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے اسی کے مطابق، اور اس آیت کی تشریح میں انشاءاللہ وضاحت سے بات کروں گا۔ اور اسی آیت کی تشریح میں مفسرین نے بہت سی احادیث لکھی ہیں کہ یہ اور بہت سے اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں پر سب کو مخاطب کر رہا ہے، صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کر رہا۔ تو جو اللہ سے بغاوت اور انکار کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، تو جو بھی اپنے دل کے اندر اس نے برے ارادے اور منصوبے بنائے تھے، اللہ اس کو قیامت کے دن وہ دکھائے گا اور اللہ ان کا بھی اس سے حساب لے گا۔ البتہ مومنین اور صالحین سے جو دل کے اندر برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس حدیث کے مطابق جس میں اللہ کے وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں، اور جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابھی اس کو لکھو مت، اگر یہ اس پر عمل کر لے تو اس کو لکھ لینا۔ صرف برائی کا ارادہ کر لینے پر جو ہے وہ اس کو اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹ دی ہے، مومن کو اللہ اپنے بندے کو یہ چھوٹ دیتا ہے کہ اس کو مت لکھو، اور اگر برائی کا ارادہ کر کے برائی نہ کرے، برائی کو چھوڑ دے، تو اس کی برائی کی بجائے نیکی کو لکھ لو کہ اس نے برائی اس وجہ سے چھوڑی ہے کہ اس کو خیال آ گیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو اس خیال سے برائی کا ارادہ کر کے برائی کو چھوڑ دے تو اس کے کھاتے میں برائی نہیں، نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کر سکا، تو اس کے حق میں ایک نیکی تو وہ لکھ دی گئی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس کو عمل بھی پہنا دیا، وہ نیکی کر بھی لی، وہ کام کر بھی لیا جس کا ارادہ کیا تھا نیک کام کا، تو پھر بعض احادیث کے مطابق اور قرآن کریم کی آیات کے مطابق وہ ایک نیکی ایک نہیں رہتی، بلکہ وہ بعض دفعہ 10، بعض دفعہ 700، اور بعض دفعہ بغیر کسی حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو اجر دیتے ہیں۔ یہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس پہ آپ عمل کرتے ہیں۔ ہمارا جو دین کا معاملہ ہے یہ 2+2=4 والا نہیں ہے کہ 2 + 2 4 ہی ہوگا، ایک نیکی کی ہے تو وہ 10 ہی ہوں گی، اس سے آگے نہیں بڑھیں گی، یا 700 ہی ہوں، نو۔ آپ جس حالت کے اندر، آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کس کس حالت میں آپ کو کیا کیا نیکی کا کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کر گزرتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کتنے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے نیکی کرنا، لیکن آپ نیکی کر جاتے ہیں، تو اللہ آپ کی اس مشکل کو، آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کا اجر بھی اسی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دین اسلام کی مدد کی اور دین کے رستے میں خرچ کیا، وہ ان کا مقام اور مرتبہ اس تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد دین میں داخل ہو کر کام کیا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے تو ابھی کام پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، مسلمانوں کو فتح ملتی ہے یا شکست ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سارا عرب مل کر مسلمانوں کو شکست دے دے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو منافقین ابھی انتظار کے اندر تھے، ادھر کفر سے بھی یاری تھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے کہ جدھر پلڑا بھاری ہوا ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس حالت کے اندر اگر کسی نے انفاق کیا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے جنہوں نے تعاون کیا ہے، وہ ان لوگوں کے تعاون سے کئی گنا زیادہ اجر کے مستحق ہیں جنہوں نے اسلام کا غلبہ مل جانے کے بعد اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک کنڈیشن کی تبدیلی کی وجہ سے اجر کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان استطاعت رکھتے ہوئے، سہولت رکھتے ہوئے نیکی کرتا ہے، لیکن ایک انسان استطاعت نہ رکھتے ہوئے، اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے ہوئے نیکی کرتا ہے، تو اس کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جو سہولت اور آسانی کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ تو یہ ہر ایک آدمی کے حالات جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق اور اس بندے کی نیت اور اس کے احساسات کے مطابق جو ہے وہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ ہمارے جو تبلیغی ساتھی ہیں، یہ اکثر کہتے ہیں اپنے بیان کے آخر میں کہ بھائی جو نیت کر لو، آپ کو مفت میں نیکی دینا چاہتے ہیں، نیت کر لو کہ اللہ کے دین کے لیے نکلو گے، اور اگر حالات آپ کو اجازت دیں تو آپ نکل جائیں، تو آپ کو اس نیکی پر کئی گنا زیادہ اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہ نکل سکیں تو کم از کم یہ ارادہ کہ میں اللہ کے دین کے لیے باہر نکلوں گا، دعوت دوں گا لوگوں کو، تو یہ اقدام، یہ نیکی
یہ بھی ایک بہت بڑے اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے نیک مقاصد رکھنے چاہیے، ان مقاصد کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے اور اس پلاننگ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کو جا کے انسان کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی نیکی کا کام اس کے ذہن کے اندر ہی نہ ہو۔ تو انسان اگر مفت میں اپنا نیکیوں کا بیلنس بڑھانا چاہتا ہے تو صحیح اپروچ یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، نیکیوں کا کوئی منصوبہ اپنے سامنے رکھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس ارادے پر اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے۔ تو برا خیال جو ہے یہ ذہن میں آ جائے، آپ نے کسی کو دیکھا، کسی خاتون کو دیکھا، کوئی برا خیال ذہن کے اندر آیا، انسان کی فطرت ہے، انسان کو اللہ نے پیدا اس طرح کیا ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو برائی کے خیال آتے ہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ تو اگر انسان کے ذہن میں کوئی برا خیال، کوئی برا منظر دیکھ کر آیا ہے اور اس خیال کے ساتھ ہی اس کو خیال آیا ہے کہ نہیں یار میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کسی جگہ غلط تعلق قائم نہیں کرنا ہے، اور وہ تعلق سے باز آ گیا ہے، تو اس کے لیے نیکی لکھی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ برائی کا خیال آنے کے بعد اس کو ترک کر دینا یہ انسان کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس نے برائی کا خیال آیا اور برائی کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے حق میں وہ نیکی لکھی گئی ہے۔ آپ کو کتنی دفعہ موقع ملتا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ دوسرے کے مال کے اندر تھوڑا سا مال جو ہے اس سے چرا لیں، لیکن آپ اس وجہ سے کہ نہیں اگر میں چراؤں گا تو میرے لیے حرام ہو جائے گا، تو برائی کا خیال آیا کہ غلط کام کر لوں، لیکن اس برائی کے خیال سے بعض اس وجہ سے آگے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے، تو آپ کے حق میں وہ نیکی لکھی گئی ہے۔ آپ دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کے ساتھ زیادتی کا آپ کو غصہ آیا آپ کو کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، ابھی میں اس کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو غصہ انتقامی، یہ انسان کی نشانی ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے، لیکن مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ غصے پر قابو رکھتا ہے۔ تو انسان کو غصہ آنا ایک انسان کی نیچرل ایک آپ کہہ لیجئے کہ اس کی پہچان ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے جذبات کے اندر، لیکن اس غصے کو برداشت کر جاتا ہے اس وجہ سے کہ والذین، یہ جو والکاظمین الغیظ، کہ جو اپنے غصے کو پی جانے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، تو میں اپنے غصے کو پی جاتا ہوں۔ اس غصے کو پی جانے پر وہ جو غصہ آیا تھا وہ بھی نیکی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ برائی کا خیال جو ہے وہ صرف برائی نہیں ہے، ہاں اس برائی کے اندر آپ دل بسا لیں، آپ منصوبے بناتے رہیں کہ میں نے یہ برا کام کرنا کیسے ہے، تو اب اس برے منصوبے کی یا اس برے خیال کی جو ذہن کے اندر ترویج ہے اور پلاننگ ہے، وہ ساری جو ہے وہ آپ کو گناہوں کے اندر آپ کو لے جائے گی، اور آپ جو ہے وہ مسلسل برے خیالات کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور نافرمانی کرتے رہیں گے۔ تو برا خیال آ جانا غلط نہیں ہے، لیکن برے خیال کے ساتھ دل بسا لینا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنا، پھر یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فَيَغْفِرُ پھر وہ بخش دے گا، لِمَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، مَن يَشَاءُ جسے وہ چاہے گا، جسے وہ چاہے گا اسے عذاب دے گا اور جسے وہ چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا معاف کر دیا، جس کو چاہا عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، جنت میں جس کو چاہا ڈال دیا اور جہنم میں جس کو چاہا ڈال دیا، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا دنیا میں آخرت میں جنت دے دے اور جس کو چاہے جہنم دے دے، تو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں پر بیسیکلی اللہ رب العزت نے شرک کی تردید کی ہے، اور اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس کے اندر اللہ نے یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہی تھی۔ سورہ آیت الکرسی کے اندر اللہ نے یہ بات بڑی کلیئر کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو انسان کو معاف کرنے کی اس کے پاس اختیار ہو، انسان کو جنت دینے کا اس کو اختیار، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے ذریعے وہ اپنی بخشش کروا لے گا تو وہ اس کا غلط خیال ہے، وہ دین اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا اس کو، اور نہ ہی قرآن یہ بات اس کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے جو اللہ کے سامنے اس کی بخشش کروا دے گا۔ یہ صرف اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں سے اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ اپنی اس مرضی کو اگر کسی اپنے نبی کو تفویض کر دے، اپنا یہ اختیار اپنی طرف سے
یہ پیشکش کسی نبی کے ہاتھ میں دے دے کہ تمہاری طرف سے جو پیشکش آئے گی اس کو میں قبول کروں گا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کس کو کیا دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، اور قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، پیغمبر کس کی سفارش کریں گے، کس کی نہیں کریں گے، اور جس کی بھی کریں گے وہ اللہ کے حکم سے کریں گے۔ یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں آئی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات اللہ کے ہاں ان کو معاف کروا دے گی، تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ عذاب کے اندر پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ کے معاف کرنے کے لیے اللہ کو بہانوں کی ضرورت ہے، انسان کس قسم کا عمل کرے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ بندوں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات صحابہ کو سمجھائی مثال کے ذریعے سے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آپ نے اپنی چادر کے اندر چڑیا کے ایک جانور کے پرندے کے بچے جو ہیں وہ سموئے ہوئے تھے، اور چڑیا جو تھی اور پرندہ جو تھا وہ اس صحابی کے سر کے اوپر منڈلا رہا تھا بے چینی سے، اور آہو بکا اور چیخ و پکار کر رہا تھا کہ صحابی کے چادر کے اندر اس کے بچے تھے۔ تو اللہ کے رسول اللہ کے سامنے جب آئے اور آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میں رستے سے گزر رہا تھا تو یہ بچے میں نے دیکھے تو میں اٹھا کے ان کو اپنے ساتھ لے آیا۔ تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فوراً ان کو واپس ان کی جگہ پہ رکھ کے آؤ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کی ماں کی کیا کیفیت ہے اور یہ کس درد اور بے چینی کے ساتھ تمہارے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے۔ اور ایک اور اسی طرح کی روایت کے اندر آپ نے فرمایا جنگ کے موقع پہ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کا بچہ کہیں گم گیا تھا، تو وہ بچے کو حاصل کرنے کے لیے، بچے کو تلاش کرنے کے لیے پریشانی کے انداز میں چکریں ادھر چل پھر رہی اور بھاگ دوڑ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا اپنے صحابہ سے تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس کو یہ مل جائے اس کا بچہ تو وہ اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے رسول اللہ وہ اس کو آگ میں ڈالے گی؟ کیسے ڈالے گی؟ وہ تو اس کو سینے سے لگائے گی، اس کو چومے گی، وہ تو بے چین ہو رہی ہے اس کو ملنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ محبت، کئی گنا زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے، تو وہ اس کو آگ میں کیسے ڈال سکے گا؟ لیکن جو بندہ ہے مجبور کر دیتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو آگ کے اندر ڈال دے، اور اتنی غلطیاں کرنے کے بعد پھر بھی اگر پلٹ آئے تو اللہ بہانے کے انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ واپس کسی طریقے سے آ جائے، یہ معافی مجھ سے حاصل کر لے، میرے آگے رو کے، میرے آگے توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگے، ساری جو پچھلے گناہ ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا، اور صرف معاف نہیں کروں گا، وہ سورہ فرقان کی جو آیت ہے، اللہ رب العزت جو توبہ اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو غلطی انسان سے سرزد ہو جائے، اس سے پہلے جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت ہر چیز سے ماورا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس کے اندر اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ذہن کے اندر لے آئیے، جس میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہے وہ بھی ایمانیات سے شروع ہوئی ہے، اور سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی دوبارہ اللہ نے اس ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں بھی سورہ کے ابتدا پر، آغاز پر، اس کی سٹارٹنگ میں اللہ نے کہا کہ عقیدہ توحید جو ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسولوں کو سچا ماننا، اللہ کی کتابوں کو سچا ماننا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ اللہ نے کتاب ہدایت کے لیے نازل کی ہے ان لوگوں کے لیے، اور جو اس پر ایمان لے آئے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا،
فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہاں پہ دوبارہ اللہ نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، یہ گارنٹی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے پوری صورت کو جو ہے وہ سمویا ہے اس بات کے اندر کہ عقیدہ توحید انسان کی آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور پوری صورت جو ہے وہ پھر اسی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اور اس میں اللہ نے مثالیں دی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کو ایک مانتے تھے اور اس پر انہوں نے پھر رسولوں کی دعوت کو قبول کیا اور آخرت کی کامیابی کے مستحق بنے، اور دوسری تصویر بھی اللہ نے دکھائی ہے کہ جو لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی لیکن انہوں نے کتاب کا مذاق اڑایا، انہوں نے رسولوں کو قتل تک کر دیا، اور انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اور اس کی آیات کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، اس کے معنی کو غلط رنگ دینا شروع کر دیا، تو پھر اللہ نے دنیا میں بھی ذلت ان پر مقدر کی اور آخرت کے اندر بھی تباہی ان کا انجام ہوگی۔ اور جنہوں نے بالکل ہی دین کا انکار کر دیا اللہ کو ماننے سے، اس کے رسولوں کو ماننے سے، اس کا منظر بھی اللہ نے اس صورت کے اندر دکھایا ہے۔ تو دوبارہ آخر میں پوری صورت کو سمیٹتے ہوئے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس ایمان پر اپنا عمل اور اپنا عقیدہ استوار کرتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اس میں صرف ایک نقطے کی میں وضاحت کروں گا جو ضروری ہے، اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ چلیں گے۔ آمن الرسول، رسول علیہ الصلاۃ والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایمان لائے، بما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنون بھی۔ یہاں پہ جو آخری لفظ ہے مومنون، اس کی دو طرح سے ترجمے ہوئے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ رسول ایمان لایا جو کچھ اس پر نازل کیا گیا تھا، اور مومن بھی اس پر ایمان لائے جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا تھا۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول ایمان لایا جو کچھ اس پر نازل کیا گیا تھا، اور رسول نے جو کچھ کہا اس پر وہ سب مومن جو ہے وہ ایمان لے آئے جنہوں نے اس رسول کو سنا ہے۔ تو جو کچھ رسول نے بتایا اس پر ایمان لے آئے، یا جو کچھ رسول پر اترا اس پر ایمان لے آئے۔ تو دونوں طرح سے بات یہی ہے کہ رسول جس پر ایمان لایا اس پر ایمان لائیں، اور پھر اس رسول کے ذریعے سے جو تعلیم ان کو دی گئی، جو کتاب ان کو دی گئی، اس کے اوپر بھی وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ جو داعی، جو دعوت لے کر آنے والا ہے، جو نبی ہے، وہ خود ایمان لا رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم، امت کا نبی، اس پر یہ حکم نہیں لگے گا اور باقی سب کے لیے یہ حکم ہے۔ ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، عدالت کسی قسم کا حکم اس پر نہیں لگا سکتی، نہیں۔ سب سے پہلے اس دستور، اس قانون پر ایمان لانے والا اور اس دستور کی ساری شقیں جس پر لاگو ہوں گی، وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کے حوالے سے وہ جو چوری کا واقعہ ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفارش پیش کی گئی تھی کہ اس عورت کو، بڑے قبیلے کی عورت ہے، اس کو معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو شریعت مجھے دی گئی ہے، اگر اس شریعت پر عمل کرنا ہے تو واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر اس مقدمے میں ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ دین جو ہے، یہ اس کے اندر کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ نبی سب سے پہلے خود سب سے بڑی مثال ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس آیت میں سب سے پہلے، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ نبی اس دعوت پر ایمان لایا ہے، اور دعوت پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا، اس نے اس کے پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی ہے، اس نے بالکل امانت داری کے ساتھ اس کو آگے پہنچایا ہے، اور جو کچھ اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کے اندر اس نے اپنی زندگی میں جو باتیں کی، جو عمل کیے، وہ ساری اس قرآن کی تفسیر ہے۔ اس لیے اس کتاب کو اور اس رسول کی سنت کو، دونوں کو ماننا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ کتاب کو رسول کی زندگی کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ ہمارے کچھ مسلمان کہتے بھی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو رستے سے بھٹک جائے گا، دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے اس پورے پیکج کو، اللہ کے رسول کو اور جو کچھ اس پر نازل کیا گیا اس کی کتاب کو وصول کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کلن، سب کے سب، یعنی رسول بھی اور جو مومنین ہیں یہ بھی، آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کی کتابوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ اس پر کافی تفصیل سے پہلے بھی باتیں کر چکا ہوں، درس میں کافی دفعہ یہ موضوع آیا ہے۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، ملائکہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اور رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ ایمانیات کی بحث جو ہے وہ پہلے بھی آئی ہے۔
تو اب میں دوبارہ اس کی اب یہاں پر وضاحت نہیں کروں گا، ہمارا وقت بھی مختصر ہے، البتہ یہ جو حصہ ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم الگ الگ نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، بین احد، درمیان، من رسول ہی، اس کے رسولوں میں سے، اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم سب رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جو بھی اللہ کا رسول ہے ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہم آدم سے لے کر ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے ذکر کیے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور باقی ہمارے رسول نہیں ہیں، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ عیسائیوں کے ہیں، موسیٰ یہودیوں کے ہیں اور ہمارے محمد ہیں۔ نہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہیں، سب رسول اللہ کے رسول ہیں۔ ہماری ہدایت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہ ایک شریعت کو اصول ہے کہ جو بھی رسول آتا ہے تو وہ اپنے پہلے سے آنے والے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، اللہ کا سچا پیغام لے کے آئے تھے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جتنی انسانی ترقی ہو چکی ہوتی ہے تو احکام کے اندر جو تبدیلی کی ضرورت ہے، جو موڈیفیکیشن اس کو چاہیے، وہ کر کے تو پھر اس امت کو کہتا ہے کہ اب اس شریعت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اس لیے جو کچھ تورات کے اندر، جو کچھ انجیل کے اندر اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ قرآن کریم کی صورت میں انسانوں کو دیا گیا ہے، تورات محفوظ نہیں رہی، انجیل محفوظ نہیں رہی، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اس وجہ سے لیا کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب اللہ نے نہیں بھیجنی ہے۔ تو کوئی انسان قیامت کے دن یہ عذر کرے کہ میرے پاس صحیح قرآن نہیں پہنچ سکا تھا، اللہ نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اس کی حفاظت خود اپنے ذمے لی ہے کہ کوئی چاہے تو سارے قرآن کے نسخوں کو جلا ڈالے، اس قرآن کے وجود کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اس نبی کو اس قرآن کو ایسے نبی پر نازل کیا کہ جو نبی پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور اس کو اللہ نے سینوں کی حفاظت کے ذریعے نسلوں در نسلوں میں منتقل کر دیا، اور قرآن کی اصل حفاظت انسانی سینہ ہے۔ اس میں اللہ اور ساری انسانیت بھی ختم ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں فی لوح محفوظ، اللہ نے لوح محفوظ کے اندر اس کی اصل کاپی جو ہے وہ محفوظ کر رکھی ہے۔ تو اس کا وجود جب تک دنیا قائم ہے ختم نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر غلطی بھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا نے بڑی کوشش کی کہ اس کے اندر غلطی ثابت کر دے، لیکن غلطی ثابت نہیں کر سکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت اس وجہ سے اپنے ذمے لے رکھی ہے، بائبل اور انجیل کی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کے بعد قرآن نے آنا تھا۔ اب نبی آخری ہے اور آخری نبی پر آخری کتاب آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اس رسول کی حفاظت اور رسول کی سنت کی جو حفاظت ہے یہ بھی بہت بہترین طریقے سے اللہ نے کی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ کے نبی کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے انسانی علم میں ایک ایسا علم وجود کے اندر آیا کہ جس کی مثال باقی علوم کے اندر نہیں ملتی۔ علم الرجال جو ہے، علم الاسماء والرجال، جس کے ذریعے سے احادیث کو حفظ کرنے کا اور احادیث کو محفوظ کرنے کا طریقہ اور احادیث کی روایت جن لوگوں نے کی ہے ان کے حالات، 5 لاکھ لوگوں سے زائد کا ڈیٹا ہے جو لکھا گیا ہے۔ یہ آدمی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اس کی زندگی کے اندر اس کے معمولات کیسے تھے، یہ امین آدمی تھا، یہ خیانت، یہ جھوٹ بولنے والا تھا، یہ اس کے گھر میں اس کے تعلقات کیسے تھے، اس کا حافظہ کہیں متاثر تو نہیں، ایک ایک چیز جو ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کوئی بھی حدیث نقل کی ہو، علماء نے، حدیث پر کام کرنے والوں نے اس آدمی کے حالات پورے نقل کر کے اس علم کو ایسا محفوظ کیا کہ کوئی انسان دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے کسی حدیث پر جانچ پڑتال کرنا چاہے تو ایسا سلسلہ ہے کہ اس کو بالکل یقین کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول وسلم کی طرف سے نقل ہے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے لیے لیا ہے۔ یہ قادیانیوں کے حوالے سے ایک بات ہے کہ قادیانی کیوں کافر ہیں؟ قادیانی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو وہ کیوں کافر ہیں؟ اس کا جواب ایک دفعہ مولانا زاہد الراشدی صاحب نے دیا، اور بڑی پیاری بات انہوں نے کی، بڑی پیاری دلیل انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے جو ماننے والے تھے یہودی، تو حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا ہے، اور عیسیٰ کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو حضرت موسیٰ تھے وہی جو کتاب لے کے آئے تھے وہی اصل کتاب ہے، اور اسی پر جو ہے وہ ہم عمل کریں گے۔
تو حضرت عیسیٰ کو نبی نہ ماننے کی وجہ سے ان کو عیسائی جو ہیں وہ عیسائی ان کو کافر کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، اور یہودی عیسائیوں کو جو ہے وہ کافر کہتے ہیں کہ وہ صحیح نبی پر ایمان نہیں لائے ہیں، اور عیسائیوں کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، تو عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور جو ہے یہ نبی نہیں ہے بلکہ عیسیٰ جو ہے وہ آخری نبی تھے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو اس لیے مسلمان جو ہیں یہ صحیح نبی کو نہیں مانتے، یہ غلط نبی کو مانتے ہیں، مسلمان ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں یہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں، لیکن یہ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مسلمان پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو ماننے والے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی نبی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو قادیانی ہیں یہ اس شک کو ختم کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دوسرے بھی ایک نبی آئیں گے، یا نبی آئے ہیں جو حضور کے بعد نبی کی حیثیت سے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو یہ جب آپ یعنی یہودی عیسائی کو قبول نہیں کرے گا، عیسائی مسلمان کو قبول نہیں کرے گا، تو مسلمان کسی ایسے دوسرے شخص کو کیسے نبی قبول کر لے گا جو اس نبوت کے حوالے سے اس سے اختلاف کرنے والا ہے؟ تو جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بطور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور خود قرآن کریم اس چیز کا اعلان کرتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نبی آیا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے صرف کتاب پر ایمان اور رسول پر ایمان اور اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ رسول پر اس حیثیت سے ایمان کہ وہ رسول آخری رسول ہے اور اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ اس عقیدہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اسی لیے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس پر پھر جب یہ قادیانی بحث شروع ہوئی، قادیانیوں کی بحث شروع ہوئی، تو اس شک کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی۔ وقالو سمعنا واطعنا، اور وہ سب کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ جو کچھ بھی اللہ نے کہا ہم نے اس کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے وہ سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا تھا یہودیوں نے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور انکار کر دیا۔ تو مسلمانوں کا شیوہ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ غفرانک، تیری بخشش چاہتے ہیں ہم، ربنا، اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم دعا یوں کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ اے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آخری آیت ہے، اور آخری آیت سے یہ جو آخری دو آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر یہاں پہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دو آخری آیات، ان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معراج کے سفر پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا ہے، جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ آخری دو آیات ہیں۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رات کو جب سوتے تھے تو اس کو پڑھ کے، یعنی جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری تین صورتیں اس کو، اور یہ آیت الکرسی اور یہ آخری دو آیات، ان کو پڑھ کے، بلکہ ایک صحابی کا قول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، صحابی ہیں غالباً عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا کہ ان دو آیات کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے اگر وہ شخص صبح اٹھ کے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا تو اس کے تہجد کے قائم مقام ہیں۔ اتنی بڑی یہ دو آیات، اتنی دو عظیم آیات، اور اس کے اندر میسج کیا ہے؟ پہلا ایمانیات کے حوالے سے کلیئر کیا ہے، ایمان اور عقیدہ انسان کا ٹھیک ہو، اور اس کے بعد عمل کی دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعہا، مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کی گنجائش ہے اتنا اس پر فرض ہے۔ حج ہم میں سے ہر ایک پر فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس صحت ہے،
اور جس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حج اس پر فرض ہے۔ آپ کے پاس مال بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ سفر کر سکیں، آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے ہر ایک پر رکھنا، لیکن اگر 20 گھنٹے کا روزہ، 22 گھنٹے کا روزہ کسی انسان میں کسی وجہ سے طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھنے کی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا مکلف نہیں بناتا۔ تو ہر انسان پر یہ حکم جو ہے وہ الگ الگ لاگو ہوتا ہے، اور یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ کسی نفس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اور یہ جو نفس کی طاقت ہے یہ کوئی مفتی نہیں بتا سکتا، یہ کوئی میتھمیٹک کا اصول آپ وضع کر لیں اور اس کے ذریعے جانچ لیں یہ اس پر جو ہے یہ حکم لگتا ہے اور اس پر نہیں لگتا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ نے اس کا منصف، اس کا جج خود انسان کو بنایا ہے۔ انسان خود اپنے حالات کو جانتا ہے اور وہ مجبور ہے اور نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں اور وہ کر سکتا ہے لیکن بہانے کرتا ہے، سستی ہے، تو اس سستی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ خود اپنا فیصلہ ہے کہ کیا یہ وہ کام کر سکتا ہے جس کا اللہ نے اس کو مکلف بنایا، یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان کسی کام کو نہ کر سکے اور وہ اپنے طور پر مطمئن ہو کہ میں واقعی یہ کام نہیں کر سکتا، بعض دفعہ انسان ڈرتا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں لیکن میں اس وجہ سے نہ کروں، اسی لیے وہ روزے کے حوالے سے جب ہم سے حضرات پوچھتے ہیں کہ اتنا لمبا روزہ ہے اور میں شوگر کا مریض ہوں تو میں کیا کروں، روزہ رکھ لوں یا نہ رکھوں؟ اور شوگر کے مریض جو ہیں، ڈائبٹیز، اس کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہے اور کسی کو لائٹ ایشو ہے، اتنا زیادہ شوگر کا ایشو نہیں ہے۔ تو میں تو ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں، روزہ رکھنا شروع کریں، اور جب محسوس ہو کہ بس اب استطاعت نہیں ہے، نہیں مکمل ہو سکتا تو اس کو کھول دیں۔ روزہ جو ہے وہ آپ اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے ڈاکٹرز، آپ کی رپورٹس، آپ کا میڈیکل چیک اپ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ 20 گھنٹے نہیں بھوکے رہ سکتے، تو خواہ اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالیے، آپ کو رخصت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو روزہ آپ پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ جو آدمی درمیان کے اندر ہوتا ہے، جس کو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو خود وہ اپنے بارے میں پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا قدم اٹھانا ہے، کیا قدم نہیں اٹھانا، اور اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت، جو بھی نیکی کرے گا اس کا اجر اس کو مل جائے گا، وعلیہا مکتسبت، اور جو کچھ بھی وہ برائی کرے گا تو وہ بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو بھی نیکی انسان کرے گا اس نیکی کو بھی وہ اللہ کے حضور جا کے دیکھ لے گا، اور جو برائی کرے گا تو وہ برائی بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لے گا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، کوئی انسان تنہائیوں میں چھپ کر کوئی نیکی کرتا ہو اور نیکی معمولی سے ذرے کے برابر ہو، جس کو انسان کوئی وقت نہ دیتا ہو، اس نیکی کو بھی اللہ اس کے سامنے لے آئیں گے۔ اور جو برائی انسانوں نے ان دنیا کی آنکھوں سے چھپ کر کی ہوگی، اللہ کے کیمرے سے وہ چیز نہیں چھپ سکتی ہے، اللہ اس کے سامنے وہ چیز لے آئیں گے۔ اور نیکی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ہم کسی سے مسکرا کے ملتے ہیں، ویسے تو مسلمان زیادہ روڈ ہو گئے ہیں، نارویجن زیادہ مسکرا کے ملتے ہیں، تو یہ مسکرا کے ملنا نیکی ہے، صدقہ ہے۔ آپ رستے سے کسی چیز کو ہٹا دیتے ہیں، آپ تو اپنی عادت کی وجہ سے کر دیتے ہوں گے، لیکن اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ اس کو نیکی کے طور پہ لکھتے ہیں۔ آپ کا ہر وہ کام جو دوسرے کو خوش کرتا ہے، اس کی راحت اور تسکین کا ذریعہ بنتا ہے آپ کے لیے نیکیوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ بے شک نیکی سمجھ کے نہ کرتے ہوں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو معمولی سی چیز تم نے کی تھی، تنہائیوں میں چھپ کے کی تھی، بے خیالی میں کر دی تھی، وہ سب اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئے گا۔ اور یہاں پہ پھر آخری دعا شروع ہوتی ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ، ہماری پکڑ مت فرما، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطأنا، یہ ہم غلطی کر بیٹھیں، اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ مت فرما۔ بھول جاتا ہے انسان نسیان سے ہے، بھولنے کی بیماری ہے انسان کو، انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو، تو بھولنے کی وجہ سے اس پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ میری اس پر پکڑ مت فرما۔ اور غلطی سرزد ہو جائے، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک پتہ ہے کام غلط ہے لیکن آپ سے غلطی سرزد ہو گئی، تو آپ اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو میری غلطی پر مجھے معاف کر دے، یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کام ہو گیا مجھ سے، تو مجھے اس پر معاف کر دے۔ تو کوئی کام نیکی آپ بھول گئے، کوئی حق آپ بھول گئے، یا کوئی آپ سے کام غلط ہو گیا، تو ان دونوں پر آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت میری اس غلطی کو معاف کر دے اور میری اس بھول کو معاف کر دے۔ اور اللہ انسان کی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں
اور اللہ انسان کی بھول کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرن، لا تحمل مت ڈال، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، ہم پر بوجھ مت ڈال، کما حملتہ جس طرح کہ تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، جو ہم سے پہلے لوگ تھے جن پر سخت احکام نازل ہوئے۔ اللہ ہمیں اس قسم کی سخت احکام سے محفوظ فرما، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ سختی سے اور آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ کوئی بڑی آزمائش، بڑی سختی، بڑا حکم انسان اپنے لیے اس کو اللہ سے مت مانگے، اپنے لیے آسانی کی زندگی اور آزمائشوں سے حفاظت کی زندگی اللہ تعالیٰ کو مانگنی چاہیے۔ اور پہلی قوموں پر جو سختیاں گزری ہیں اس کی مثالیں قرآن کریم میں بعض جگہ پہ آئی ہیں، آگے بھی آئیں گی، اس سے پناہ مانگی ہے۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، اور ہم پر بوجھ مت ڈال، ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، جو بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے وہ بوجھ ہم پر مت ڈال۔ تو ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہم تجھ سے نرمی کی اور آسانی کی دعا کرتے ہیں، تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں کسی ایسے حکم کا سزاوار مت بنا جو بوجھ ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، درگزر فرما دے، معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور بخش دے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے۔ فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے اوپر، کافروں کے مقابلوں میں اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اس دعا کو آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور کوشش کیجئے رات کو سونے سے پہلے اس کا ورد کیجئے۔ بہت ہی قیمتی کلمات ہیں، انسان کی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے سہارے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی انسان کی ترقی درجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو میں پڑھتا ہوں دعا، آپ میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، سامنے لکھی ہوئی ہے، اور بعد میں اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔